السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ ملک اس وقت ہمارا انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے اور اس وقت پاکستان کو مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں پہ شدید محاذ رائی کا سامنا ہے۔ بھارت پاکستان میں پراکسیز کو ہوا دے رہا ہے تو افغانستان سے امریکہ نکل کر جا رہا ہے، جس کے بعد کے منظر کشی ابھی دکھائی نہیں دے رہی کہ وہاں اب کس کی حکومت ہوگی، نہیں ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، کیا ہوگا۔ معیشت کی حالت تو کافی پیچیدہ چل رہی ہے۔ ملک کے اندرونی حالات دیکھیں تو مہنگائی، بے روزگاری، ان کا جن بے قابو ہو رہا ہے اور اوپر سے وبا نے ایک بار پھر انتہا کا سر اٹھانا شروع کر دیا، لیکن حکومت اور عوام دونوں ٹھنڈ رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ اس تمام صورتحال میں ملک کے اندرونی سیاسی حالات کچھ اچھے نہیں چل رہے۔ الزامات، سازشیں، سیاسی چالیں پاکستان کو کسی صورت فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ ایک کے بعد ایک بحران سر اٹھا رہا ہے اور اس صورتحال میں عمران خان نے آگے بڑھ کے اپوزیشن آفر کروا دی کہ آئیں مل کر بیٹھتے ہیں، الیکشن اصلاحات سے لے کے تمام معاملات پہ بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے اپوزیشن کا بات چیت کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی کے بعد سلیکٹڈ وزیر اعظم الیکشن اصلاحات کے نام پہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ عمران خان سے کسی بھی معاملے میں بات چیت یا مذاکرات بیکار ہیں، آپ سے بات نہیں ہوگی۔ تو نون لیگ کے خواجہ آصف تو کچھ زیادہ بڑھ گئے۔ ان کا کہنا ہے گزشتہ 2.5 سال میں حالات 5 گنا بگڑ چکے ہیں۔ نئے الیکشن کروائے جائیں، نیا مینڈیٹ بنایا جائے، قومی یا عبوری حکومت قبول نہیں۔ عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد نئی حکومت بنے بھی تو 3 یا 6 ماہ کے اندر نئے الیکشن کروائے جائیں۔ بہت سے تجزیہ کار اور صحافی جو یہ دعوے کر رہے تھے کہ اپوزیشن کا بیانیہ بدل گیا، خاص کر نون لیگ کا سافٹ ویئر تبدیل ہو رہا ہے، تو جی بی الیکشن کے بعد اپوزیشن اب ٹھنڈی پڑ جائے گی، پی ڈی ایم کا شرازہ بکھر جائے گا، لیکن لگتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ مریم اور مولانا کے حالیہ بیانیے سے تو لگتا ہے کہ یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، یہ فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ حکومت کے در سر میں اضافہ کریں گے۔ مریم نے تو مانسرا جلسے میں ایک بار پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا، اگرچہ اس جلسے میں کسی اہم عہدے پہ فائز شخصیت کا نام تو نہیں لیا، لیکن اشارے جس جانب سے لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ حکومت پہ تنقید کرتے ہوئے مریم نے کہا کہ ووٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ 2.5 سال پہلے کیے گئے وعدوں پر سوال کریں تو جواب ملتا ہے ہمارے پاس الادین کا چراغ نہیں ہے۔ اس وقت مریم نواز ایک بڑے پلانٹڈ طریقے سے گلگت بلتستان الیکشن کو متنازع کرنے پہ تلی بیٹھی ہیں۔ کل پھر انہوں نے گلگت بلتستان کے انتخاب میں دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا اس کے باوجود سلیکٹڈ نہیں جیت سکا، صرف 8 سیٹیں ملی جو مسلم لیگ نون کے توڑے امیدواروں کی مرہون منت ہے۔ اصل میں جو بات مریم عوام اور لوگوں کو یہ نہیں بتا رہی کہ گلگت بلتستان عوام نے ووٹ کو عزت دے کے نواز شریف کا فوج مخالف بیانیہ مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ مریم نواز نے رنگ رنگ کی ٹوپیاں پہن کے ووٹ کو عزت دلوانے کی کوشش تو کی، لیکن گلگت بلتستان کے عوام بڑی سمجھدار نکلے، اپنے اوپر ٹوپی نہیں آنے دی انہوں نے۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، پورے پاکستان میں الیکشن کروا کے دیکھ لیں، فوج مخالف بیانیہ مسلم لیگ کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اب آپ نواز شریف کی خواہش چیک کریں کہ بقول ان کے 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ سے نکالنا آئین کے خلاف تھا، لیکن عمران خان کو نکال پار کرو، کمال ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا کہ حکومت گرا دے، کیا یہ جمہوریت ہے یا آئین ہے؟ جیسے جیسے فوج سے ڈیل کرنے کے تمام دروازے کھڑکیاں بند ہوتے جا رہے ہیں تو بیان بھی بدل رہا ہے کہ ہم فوج کے خلاف نہیں، چند جرنیلوں کے خلاف ہیں۔ اب نواز شریف نے جنرل ضیاء الحق کے صدقے مسلم لیگ کے نام پر شہرت، پیسہ، پاور سب کمایا۔ اچھا ہوتا تھوڑی عزت سے بڑھاپا گزارتے، لیکن الطاف حسین بن کر سب کچھ گنوا دیا۔ دراصل یہاں کوئی لیڈر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی قیادت ایماندار نہیں، لیکن ووٹ کی عزت کا بڑا خیال ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس قوم نے بھی کبھی کسی بندے کا پتر مانگا ہی نہیں ہے، جس نے بھی پیچھے لگایا آنکھیں بند کر کے لگ گئے۔ سیاسی قیادت کے کھمبے بنا لیے اور ان کی پوجا کرنے لگے، پرستش ہونے لگی، عوام کو کم عقلی کی سزا بھی ملنی ہے۔ سیاستدان اور عامر کے جھوٹ اتنے سچے ہوتے ہیں کہ عوام بآسانی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ پاکستان نے کبھی حقیقی جمہوریت تو شاید دیکھی نہیں ہے، کبھی سول آمریت، کبھی فوجی آمریت رائج رہی، 2 کنگز پارٹی اور 1 مین شو کی باریاں لگتی رہی ہیں، سب نے خوب کھایا، بنایا، لوٹا اور بار بھاگ کے حکمرانی کے لیے واپس آتے ہیں، پھر موٹے تازے جھوٹ بولتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، چند سال پھر عیش کرتے ہیں، پھر بال لوٹ جاتے ہیں، اولاد باہر، علاج باہر، مال و دولت اور جائیدادیں باہر، لیکن اقتدار اندر۔ اور جب جیل کے اندر جانے کی بات ہے تو سب ادارے غلط، بس یہ لوگ سچے، صاف ستھرے اور پاک۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوٹے بھرتی کریں تو جائز، کوئی ان کو چھوڑ جائے تو لوٹا، یہ کہ مخالفین کو عدالتوں میں گھسیٹیں تو جائز، یہ خود گھسیٹے جائے تو سازش، یہ اگر زرداری سے ہاتھ ملائے تو جائز، کوئی اور ملائے تو منافق، یہ الیکشن جیتیں تو شفاف، کوئی اور جیتے تو غیر شفاف۔
پاکستان میں صورت حال ہی کوئی عجیب و غریب ہے. محض درجن پر خاندانوں کا پاکستان کے 98% عوام پر مسلسل 70 سال سے راج کرتے آنا اور عوام کا پھر انہیں ووٹ ڈالنا بھی حیرت انگیز ہے. یا تو عوام اس ماحول کی عادی ہو چکی ہے یا ووٹ ڈالنے کی، اور کہیں ووٹ ڈالے کہیں اور جاتے ہیں، گنے کہیں اور جاتے ہیں. اگر سچ پوچھیں تو پاکستان میں جمہوریت تو دور دور تک نظر نہیں آتی. جیسا کہ جمہوریت کی تعریف ہے، عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے، لیکن یہاں ایک وڈیرا سرمایہ دار جاگیردار بن جاتا ہے یا جاتا ہے تو دوسرا مسلط ہو جاتا ہے. اور اب یہ یوں ہی چلتا رہا تو آنے والا کل اور بھی خوفناک ہوگا. اور دوسری جانب اپوزیشن کی بھی جو بھی حالت ہے، تشویشناک بات یہ ہے کہ حکومت کی بھی کوئی ون ون پوزیشن نہیں ہے. عمران خان ایک طاقتور وزیر اعظم تو ہیں، ریاستی ادارے بھی اعلان کر رہے ہیں کہ منتخب حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن حال ہی میں خلاف توقع ہونے والا زہرانہ اس طرف اشارہ تھا کہ سب اچھا نہیں ہے. اتحادیوں کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، وہ کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کسی اصول پہ نہیں، کسی کے کہنے پہ نہیں. اس حکومت کا بھی یہی مسئلہ رہا ہے کہ اپنے ووٹرز اور عوام کو خوش کرنا تو دور کی بات، اپنے اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کے نہیں چل پا رہے. بعض دفعہ تو حیرانگی ہوتی ہے کیا کوئی وزیر مشیر کے عہدے پہ براجمان بندہ اتنا نااہل ہو سکتا ہے. بہتر یہی ہے کہ وزیر اعظم مسائل کو پارلیمنٹ میں لے جائیں، پارلیمانی طریقے سے مذاکرات کا آغاز کریں اور ارد گرد سے اپنے نااہل اور نکمے لوگوں کو ہٹا دیں، کیونکہ لوگ ان پہ انگلی نہیں بلکہ اب عمران خان پہ انگلی اٹھانا شروع ہو گئی ہے. پی ٹی آئی میں بہت ہی سوبر سیاست کی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور قابل لوگ بھی موجود ہیں. ان کو موقع ملے گا تو یقیناً پی ٹی آئی کے امیج کو بہتر کریں گے. فی الحال صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور اپوزیشن کسی طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. ان کووڈ-19 ٹائمز میں حکومت اور اپوزیشن کا سب سے بڑا امتحان تو عوام کی جان اور کا تحفظ ہے، لیکن لگتا ہے دونوں کو صرف اپنی اپنی سیاست، اپنی حکومت، اپنی باری کی فکر ہے. عوام جائیں بھاڑ میں، کیونکہ حکومت سب کچھ بند کرنا چاہ رہی ہے، اسکول نہیں بند کر رہی، کیونکہ ان کے بچے کون سا پاکستان کے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ تو رہتے ہی باہر ہیں، پڑھتے باہر ہیں. اوپر سے پرائیویٹ اسکول کا مافیا اس ملک میں اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ حکومت، وزیر مشیر اور بیوروکریٹس یا ان کے اتحادی یا پھر یہ سب کے سامنے بے بس ہے. دوسری جانب اپوزیشن بھی جلسے جلوس کرنے میں بزد ہے، کیونکہ ان کو اپنی باری کی فکر ہے. 2.5 سال گزر گئے بغیر کرسی کے، یاد تو ستائے گی نا. اب عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم کے ترجمان میاں افتخار حسین تو کہتے ہیں 22 نومبر کو پشاور جلسہ ہر صورت ہوگا. تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. حکومت جلسے کو ناکام بنانے کے لیے لاکھ کوشش کرے، ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. دوسری تو لاہور کے جلسے کے حوالے سے بھی نون لیگ کا یہی موقف ہے کہ کرونا ورونا کچھ نہیں، تحریک چلتی رہے گی، عوام چاہے مر جائے. آخر میں پی ٹی آئی اور وزیر اعظم کو اگر اپنی پارٹی منشور کے مطابق سسٹم کی اصلاح کے لیے جو آئینی ترامیم لانا چاہتے ہیں، ان کی 2/3 اکثریت کے ساتھ منظوری کی خاطر اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی پالیسی ترک کر کے اس کے ساتھ معاملہ فہمی سے کام لینا ہوگا. اور اگر ہماری سیاست میں تحمل اور برداشت کا کلچر حاوی ہو جائے تو مطلوبہ قوانین پورے کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی اور انتخابی نتائج کو قبول کرنے کی روایات کا بھی آغاز ہو جائے گا. اگر وزیر اعظم عمران خان اس معاملے میں پیش رفت کریں گے تو ایک مدبر قومی قائد کی حیثیت سے ان کی نیک نامی میں مزید اضافہ ہوگا. آج پوائنٹ سکورنگ کی سیاست سے زیادہ افہام و تفہیم کی سیاست کی ضرورت ہے. اس سے ملک میں سیاسی استحکام بھی پیدا ہوگا، پارلیمنٹ کی افادیت میں بھی اضافہ ہوگا، ملک مہذب معاشرے والی جمہوریت کی طرف اہم قدم اٹھا سکے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. اللہ حافظ.